اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ آج 3 شعبان روز ولادت باسعادت حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے موقع پر تمام جہان تشیع کو اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں۔ نہایت ہی پرمسرت موقع ہے اور نہایت ہی خوشی کا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا اور ہماری زندگی نے ہمارا ساتھ دیا کہ ہم اس دن کو حاضر ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ جو عید کے دن ہوتے ہیں فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر انسان کوئی سبھی نیک کام کرے تو اس کا اجر ثواب نہایت ہی زیادہ ہے۔ تو جہاں تک شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کا سوال ہے تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اگر مذہب شیعہ کے چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیا جائے تو اس کے پاس بھی اتنا میٹر ہوتا ہے اور اتنی اس کو معلومات اور اتنے معارف ہوتے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن ثواب کی نیت سے کربلا مقدسہ بین الحرمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی معروف اور مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آ جائے گی کہ حسین اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے نواسے ہیں، ان کے آل سے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ کس طریقے سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ میں بھی اسی سے ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے نبوت کا حصہ ہے، اور میری جو چیزیں ہیں یعنی جو قول ہے ان کا وہ میرا قول ہے، جو گفتار ہے ان کی وہ گفتار میری گفتار ہے، جو کردار ہے ان کا وہ کردار میرا کردار ہے۔ تو علماء کی بہرحال اس پہ کافی سارے بیانات موجود ہے اور تفاصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ آج کے ہمارے مہمان عالی جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب ہندوستان سے، انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ۔ خیریت سے؟ آپ بس آپ کی دعائیں ماشاءاللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اسعد اللہ ایامکم آج کی عید کی تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور اس عید کے دن پرمسرت موقع پر آپ نے ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ محترم اور برادر عزیز، میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کا اور آپ کے اس چینل کا، مولا سلامت کہ اس نے مجھے ایسے دن کا انتخاب کرنے کا موقع دیا کہ جس میں ولادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر امام حسین کے آخری فرزند کے حوالے سے میں گفتگو کر سکوں۔ مولا آپ کو سلامت تو رکھے۔ اولاً آپ کی خدمت میں اور تمام اراکین کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں جہاں جہاں بھی یہ جس اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے، سب کی خدمت میں ہم آج کے اس پرمسرت موقع پر ولادت امام حسین علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، خیر مبارک، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ابھی آپ نے بڑا پیارا فقرہ کہا، جس میں چونکہ آج ولادت امام حسین ہے، میرا
نہیں ہے، بس ایک جملہ کہہ کے میں بات مکمل کروں گا، کیونکہ جی وضاحتاً اور تفصیلاً کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک طویل وقت چاہیے ہوتا ہے، جی تو بالکل ہمیں تو اس وقت اجمالاً گفتگو انشاءاللہ کرنی ہے۔ جی بہتر ہے آپ نے بڑا پیارا فقرہ جیسے جی امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا کہ نبی کی حدیث ہے حسین منی و انا من الحسین، بے شک حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک تو آخر اس حدیث کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ہزاروں اسباب ملتے ہیں جب علماء اس پہ تحقیق کرتے ہیں۔ بے شک ظاہر سے فقرہ ایسا ہے کہ اگر تا قیام قیامت اس کی وضاحت کی جائے تو بھی شاید ہم اس کے اصل مقصد کو نہ پا سکیں۔ بے شک اور ایک فقرہ میں عرض کرتا ہوں اور بسم آج اللہ پھر وہ میں آپ سے اور تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جی جتنا بھی بیان کرتے ہیں، جتنے بھی فضائل ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے حد ادراک کے مطابق ہوتا ہے، بے ان کی شک فضیلت کے مطابق نہیں ہوتا سبحان اللہ ہے۔ سبحان جہاں تک اللہ ہم سوچ سکتے ہیں بے وہ شک ہمارا ادراک ہوتا ہے کہ ہاں یہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں، جی یہ اہل بیت علیہ السلام کی عطا ہے کہ انہوں نے ہمیں چنا۔ بے شک اس حدیث کی ایک وجہ جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے، جی اس حدیث کے ایک تفسیر میں وہ جو امام حسین علیہ السلام کا فقرہ ہے نا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، جی جی جب بے شک ہم مطالعہ کرتے ہیں نا دو زمانوں کا، تو ایک نبی کی آمد کا زمانہ، جی تو جب نبی کی آمد، بس ایک منٹ میں یہ بات مکمل کر دوں بسم گا اللہ وعدہ، بسم اللہ جب نبی کی آمد کے زمانے کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں جس دور میں نبی آئے تھے اس دور کے حالات کیا تھے۔ جی جہالت، عرب کے بدو، بے شک بیٹیوں کو زندہ گور کر دینا، زمین میں دفنا دینا بالکل ہے، ایک ایک ذرا ذرا سی باتوں پہ صالحہ جنگ کرنا، جی ایسے حال ہو چکے تھے کہ حرام نہ حلال کچھ چیز نہیں سمجھی جا رہی تھی۔ بالکل رسول کی شہادت ہوئی سن 11 ہجری میں، جی اور امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا سن 60 ہجری میں، جی تو آلموسٹ تقریباً 50 سال کا یہ عرصہ تھا۔ جی اب ہم جب اس 50 سال کے عرصے کی تاریخ پڑھتے ہیں جی تو اس 50 سال کے عرصے کی تاریخ ہمارے سامنے یہ نکل کے آتی ہے کہ بعد پیغمبر اسلام ان 50 سالوں میں زمانہ اتنا تبدیل ہو گیا تھا اللہ کہ اکبر وہی دور ہونے لگا تھا جو پیغمبر کی آمد کے وقت تھا، بے شک یعنی وہی نہ حلال رہا نہ حرام رہا۔ اور جب آپ یزید کے اور شام کے حالات پڑھیں گے بے شک تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامعین تک پہنچ جائیں گی۔ جی تو اس زمانے کو جو زمانے کو رسول نے تبدیل کیا تھا، بعد رسول وہ زمانہ پھر اپنے حیثیت اور اپنے ماضی کی طرف پلٹنے لگا جی تھا۔ جی اب بالکل امام حسین یہ کہہ کے فقرہ نکلے کہ میں نکل رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، یعنی وہ زمانہ جو نبی نے محنت مکمل مستقل طور پہ کی تھی، جی اس زمانے کو، اس حالات کو امام نے برباد نہ ہونے کے لیے وطن کو چھوڑا۔ سبحان جب اللہ وطن کو چھوڑا تو ان حالات کو واپس اسی منزل پہ لائے جس سبحان منزل پہ اللہ رسول چھوڑ کے تھے۔ سبحان بعد اللہ پیغمبر حرام ملوث ہوئے ہیں، بے شک مگر بخدا یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے کہ بعد کربلا آج تک حلال حلال ہی ہے، حرام سبحان حرام اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان کمال اللہ بے شک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول نے اس حدیث کو فرمایا تھا، کیونکہ زمانے کو امام حسین نے دوبارہ سے رسول کے زمانے کو رسول کے حوالے کیا۔ اگر یہ سبحان جملہ کہوں تو شاید بعید بے نہ شک ہوگا۔ بے شک آئیے ہم خلاصتاً اور اجمالاً بس آپ کی خدمت میں بڑی رفتار کے ساتھ میں معروضات پیش کروں گا، بسم اللہ اور بعد گفتگو انشاءاللہ میں شکر گزار ہوں اور رہوں گا۔ مولا دیکھیے، سلامت رکھے ہمارے ہمیں 4 سوال تھے جو ہمارے برادر بزرگ نے ہمیں بھیجے تھے، اور انہوں نے ہم سے کہا بھی تھا کہ جیسا آپ کو بہتر لگے، مگر میں ان چاروں پر ایسا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ انشاءاللہ جی خلاصتاً امام کی پوری ہسٹری ان 25 سے 30 منٹ میں تقریباً آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہو جائے گی۔ بسم اللہ اولاً آپ امام کا خلاصہ، امام کی ولادت کے حوالے سے جی جو خاکہ تیار ہوتا ہے بے وہ یہ شک ہے کہ امام کا نام اسم گرامی محمد علیہ السلام ہے۔ جی آپ کے والد محترم کا نام ہے حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ جی بے آپ شک کا سلسلہ نسب وغیرہ تعارف نہیں ہے، محتاج تعارف نہیں ہے۔ بے شک آپ کی والدہ
نرجس بنت یشوع بن قیصر جو بادشاہ روم تھا جی ان کے سلسلے سے آپ ہیں، اور کنیت آپ کی ابو القاسم ہے۔ ولادت 15 شعبان 255 ہجری ہے۔ جی اب یہاں سے میں گفتگو کو آغاز کرتا ہوں۔ 5 سے 7 منٹ ولادت، بسم اللہ 5 سے 7 منٹ اسرار پوشیدگی ولادت امام۔ جی آپ کی ولادت کے حوالے سے کتاب اکمال الدین میں ابن الولید نے محمد عطار سے، اور اس نے حسین بن رزق اللہ سے، اور انہوں نے موسیٰ بن محمد بن القاسم بن حمزہ سے، جی اور اسی طریقے سے سلسلہ پہنچتا ہے امام حضرت علی علیہ السلام تک، جی کہ حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک آدمی بھیج کر صحیح مجھے بلوایا اور کہا کہ فقیران آج رات ہمارے پاس افطار کریں۔ جی یہ شب نیمہ شعبان یعنی 14 شعبان کی جی بات ہے کہ آج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو ظاہر فرمانے کا فیصلہ کیا ہے، سبحان جو اللہ ساری زمین پر حجت ہے۔ میں نے پوچھا کس کنیز کے بدن سے؟ تو آپ نے فرمایا نرجس کے بدن سے سلام اللہ علیہا۔ میں نے کہا واللہ واللہ، فضیلت کا فکرہ ہے، جناب نرجس کہتے ہیں واللہ، مگر میں نے جناب نرجس میں کوئی آثار ولادت نہیں دیکھے۔ اللہ تو اکبر آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اتنے میں جناب نرجس خاتون بھی آ گئی اور سلام کر کے بیٹھ گئی، اور میرے موضوع اتارتے ہوئے بولی اے میری سیدہ کیسا مزاج ہے آپ کا؟ میں نے کہا لیکن میری اور میرے سارے خاندان کی سیدہ تو اب تم ہو۔ نرجس خاتون نے کہا پھوپھی جان، جی میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل صاف آ رہی ہے، بسم اللہ پھوپھی جان آپ سنا رہی ہیں؟ میں نے کہا بیٹی آج شب تمہارے بدن سے اللہ ایک ایسا فرزند پیدا کرے گا جو اللہ دنیا و آخرت کا سید و سردار ہوگا۔ اللہ یہ سن کر وہ تھوڑا سا سبحان اللہ۔ اشتہا سی گئی الغرض۔ اب جناب یہ پھوپھی جناب نرجس کی پھوپھی یہ پوری روایت کرتی ہے جو میں نے بن اسم لیا جی کہ الغرض جب میں نے شب نماز عشاء سے فارغ ہو کر افطار کیا اور اپنے بستر پر چلی گئی، جی پھر نصف شب گزرنے کے بعد اٹھی اور نماز شب سے فارغ ہوئی تو دیکھا کہ نرجس خاتون جی ایک ایسی حالت میں ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ تو میں تعقیبات کے لیے بیٹھ گئی، اور اللہ پھر اپنے اکبر بستر پہ جب تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئی تو اٹھ کر دیکھا کہ جناب نرجس خاتون ابھی تک سو رہی ہیں، مگر اللہ ذرا دیر میں وہ ابھی اٹھی اور انہوں نے بھی نماز شب ادا کی۔ تو جناب حکیمہ خاتون نے بیان کیا کہ ابھی تک بھی کوئی آثار وضع حمل نظر نہ آئے۔ اللہ تو میرے دل میں شکوک پیدا ہوئی کہ اتنے میں امام عسکری علیہ السلام کی آواز آئی جلدی نہ کیجئے وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حالات کیسے امام دلوں کے جانتے ہیں۔ یہ ابھی آخری امام تک بات پہنچے گی۔ جب جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ یہ سن کر میں نے سورہ حامیم یعنی سجدہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، ابھی میں تلاوت کر ہی رہی تھی کہ نرجس خاتون نیند سے چوک کر اٹھی اور بیٹھ گئی اور گھبرا کر میری طرف دوڑی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا تم پر بسم اللہ کا سایہ رہے، کیا تم کچھ محسوس کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں پھوپھی جان۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، اپنے دل کو مضبوط رکھو، میں نے جو کہا تھا یہ وہی ہے۔ جناب حکیمہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد جیسے کسی نے مجھ پر غنودگی طاری کر دی ہو اور ادھر ولادت ہو گئی۔ عزیزو غنودگی اور لفظ غشی یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جو مسلسل ایک بحث مانگتے ہیں، لیکن اس پہ ابھی بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بس جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ولادت ہو چکی تھی، میرا شہزادہ میرا سید و سر پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا کہ اعضائے سجدہ زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، سجدہ خالق میں ہیں۔ میں نے پڑھ کر انہیں اٹھایا اور سینے سے لگایا اور دیکھا تو وہ بالکل پاک و صاف طاہر و مطہر میں ہیں۔ اتنے میں امام تشریف لے آئے اور آ کر آواز دی پھوپھی جان میرے فرزند کو میرے پاس لے آئیں۔ میں لے کر گئی تو آپ نے ان کو دونوں پاؤں اپنے سینے پر رکھ ان کے دہن میں دے دی اور ان کی آنکھوں کانوں اور تمام جوڑوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا فرزند کلام کرو۔ تو امام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد کلمہ پڑھا تو خدا کی قسم فکر یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام پر نام بنام درود بھیجا۔
یہاں تک کہ اپنے درگاہ بھی درود بھیج کر ٹھہر گئے۔ عزیزو یہاں ہوئی ہے ولادت۔ اب ان ولادت کے بعد یہاں سے جو اہم مسئلہ جو اتنے سالوں سے ابھی تک رکا ہوا ہے اور اس پہ بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہے وہ یہی کہ امام کی ولادت ہوئی تو امام کی ولادت مخفی کیوں تھی، امام کی ولادت کو راز کیوں رکھا گیا۔ تو اولاً میں آپ کی خدمت میں ایک فکرہ یہ عرض کر دوں بسم اللہ کہ امام کی ولادت کے بعد اعتراف ولادت امام مہدی علیہ السلام سے کسی کو انکار نہیں ہے، بلکہ ان حضرات نے کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی ہے ان کے اسما بھی باقاعدہ تحریر کیے گئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 176 ہے، یعنی 176 یہ وہ تعداد ہے کہ جنہوں نے امام کی زیارت فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کو عرض کروں، احمد ابن اسحاق قمی کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے خط تحریر فرمایا کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، تم اس خبر کو لوگوں سے پوشیدہ رکھو، اس لیے کہ ہم نے بھی سوائے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے کسی کو نہیں بتایا، ہم نے تمہیں بتایا ہے تاکہ تمہیں خوشی ہو جیسا کہ اللہ نے ہمیں خوش کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے خادم و نصر کو بھی ولادت مہدی کی خبر گھر والوں سے ملی تھی۔ اب امام نے پھر کیا وجہ رہی کہ امام نے اپنے فرزند کی ولادت کو لوگوں سے مخفی رکھا؟ تو کس لیے؟ دو تین چھوٹے چھوٹے سے پہلو ہیں، میں بڑی سپیڈ سے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ معتمد ملعون نے سب سے پہلے حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی گرفتاری کا حکم دیا، اس کے اس ظالمانہ حکم کی فوراً تعمیل کی گئی ولادت سے قبل، اور جناب نرجس معتمد ملعون کے سامنے لائی گئی تو صاحب در مقصود لکھتے ہیں کہ جہاں تک ان کی تحقیق کا تعلق تھا تو ان کو اسلام کی تاریخ میں یہ دوسری مثال ملتی ہے کہ اس خاندان عصمت و طہارت کی مقدرات عظمی حاکم وقت کے پاس لائی گئی، اور اسلام کے سلاطین جابر کی فہرست میں یزید لعین کے بعد معتمد ابن متوکل ملعون کا دوسرا نمبر خصوصیت کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے کہ جس نے پاس شریعت کے ساتھ ہی عرب ہونے کی عزت اور قوم قریش ہونے کی اہمیت بھی ہمیشہ کے لیے ضائع کر دی، اور دنیا میں وہ اختیار اس کی پیشانی کا سیاہ داغ بن کر قیامت تک اس کی بد افعالی اور شامت اعمال کی یاد بنا رہے گا۔ خیر بہرحال جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ اس شقی القلب کے سامنے جب لائی گئی تو معتمد ملعون نے آپ سے جناب قائم کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے نہایت ہوشیاری اور عاقبت اندیشی سے اپنی حفاظت جانی اور اسرار خداوندی کے اختفاء اور ان کے نظام کی خاص غرض سے انکار کیا، اور کہا کہ مجھ سے اس وقت تک کوئی ولادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں ابھی تک حاملہ ہوں اور میرے وضع کے ایام پورے نہیں ہوئے ہیں۔ عزیزو مجھے سمجھ میں آتا کہ آپ دیکھیں وہ بی بی جو خاندان بنی ہاشم میں آ جائے، اگر اس کے لفظوں کی بھی وضاحت کی جائے تو یقین کیجئے شاید کہ ہم ان کے لفظوں کے وضاحت کے حق کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ خدا کی قدرت، خدا کی شان دیکھے کہ جناب نرجس کے بیان پر معتمد ملعون کو فوراً یقین ہو گیا، اور اس نے اپنے موجودہ استعداد کی فکر میں اس کو ہزار غنیمت سمجھ کر کہ جب ولادت ہوگی تو نومولود کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو قاضی ابو شراب کی حراست میں قید کر دیا گیا، اور قاضی کو سخت تاکید کر دی گئی کہ وہ ان کی حفاظت نگرانی کا کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ کرے، اور جس وقت ولادت واقع ہو فوراً خبر کی جائے تاکہ وہ آئندہ چیزوں کو اس کے متعلق فوراً عملی صورت میں لائے۔ عزیزو ولادت ہو، مگر دیکھیں آپ شہزادی کے جواب سے کیوں، کس لیے، کیا ہے، کس لیے چھپایا گیا ہے،
یہی پورا خلاصہ آپ نکالیے گا، اور خلاصتاً میں بھی آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کروں گا، مگر ایک یہ جو بات ہے، اب دوسری بات کتاب الخرائج والجرائح میں بھی تحریر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ کا یہ پورا واقعہ ہے کہ اسی ظالم نے بسم اللہ بڑا لشکر بھیجا گیا. جی جب وہ لشکر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو سرداب سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی. اللہ اکبر. تو سب سرداب کے دروازے پر جمع ہو گئے تاکہ نہ کوئی باہر نکل سکے اور نہ کوئی اندر جا سکے. اور لشکر کا امیر دروازے پر پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ لشکر والے نماز سے فارغ ہو لے تو پھر کارروائی شروع کریں. ادھر لشکری نماز میں مشغول ہو گئے تو آپ یعنی کہ امام علیہ السلام سرداب کے دروازے سے نکلے اور ان لوگوں کے سامنے سے نکل کر چلے گئے اور غائب ہو گئے. جب لشکری نماز سے فارغ ہو چلے تو سردار لشکر نے کہا کہ اب سرداب کے اندر اتر جاؤ. ان لوگوں نے کہا اے امیر وہ تو آپ کے سامنے سے ہی نکل کر گئے ہیں، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ امیر لشکر نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا، مگر تم نے انہیں کیوں چھوڑا؟ ان لوگوں نے کہا ہم تو سمجھے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے اور خود ہی چھوڑ دیا ہے. عزیزو ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا اسی منزل پہ. امام محمد باقر علیہ السلام یہ روایت ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں تو ابو بصیر امام گفتگو ماننے لگے کہ جتنے لوگ بیٹھے ان سے پوچھو کہ انہوں نے اپنے امام کو دیکھا یعنی مجھے دیکھا ہے. تو جناب ابو بصیر نے سب سے دریافت کیا کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے. تو سب نے منع کر دیا. سب منع کر چکے تو کچھ دیر کے بعد ایک اور نابینا شخص، اتفاقاً یہ واقعہ یاد آیا، ذہن میں نام نہیں ہے، ایک اور نابینا شخص آیا امام کا چاہنے والا. تو ابو بصیر نے فوراً ان سے سوال کیا کہ آپ نے امام کو دیکھا ہے؟ تو کہا وہ سامنے بیٹھے تو ہے. تو ابو بصیر سے انہوں نے پھر پلٹ کے کہا ابو بصیر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نورانی چہرہ آپ کے سامنے بیٹھا اور آپ انہیں نہ دیکھ پا رہے ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو دیکھنے کا تعلق بصارت سے نہیں ہے، بصیرت سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں جی بالکل چاروں طرف امام علیہ السلام آخری کے حوالے سے کیا وجہ ہے، کس لیے یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ آخری امام دنیا میں نہ آ پائے، آخری امام دنیا میں نہ آ پائے، آخری امام دنیا میں نہ آ پائے. آپ جب پڑھیں گے یہاں تک کہ حدیث معراج، حدیث غدیر اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو بہت طویل ہے اور ان کے واقعہ امام علیہ السلام کے حوالے سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثیں بیان کی ہیں، ان حدیثوں کو کوئی مانے یا نہ مانے مگر سب کو علم تھا کہ آخری وقت میں کوئی ایسا آئے گا جو ہو بہو محمد ہوگا. اور آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں 20 شباہتیں ایسی ہیں جو اس طالب علم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، 20 شباہتیں ایسی ہیں جو آخری امام کی حضرت رسول خدا سے ملتی ہے. اور جانتے ہو کون سی شباہتیں؟ نام میں شباہت، کنیت میں شباہت، عمل میں شباہت، خاتمیت میں شباہت، سایہ نہ ہونے میں شباہت، اخلاق میں شباہت، طہارت میں شباہت، خلقت نورانی میں شباہت، ولایت و سرپرستی میں شباہت، فرشتوں کی مدد میں شباہت، حکم مخالفین میں شباہت، 40 سال عمر میں شباہت، نجات دینے میں شباہت، ولایت تکوینی میں شباہت، شب قدر میں شباہت، خلقت میں شباہت، پرچم میں شباہت، تلوار و پیراہن میں شباہت، حتیٰ کہ محل ظہور میں شباہت. یہ شباہتیں یہ ہے کہ جو آخری زمانے میں چھپا کے رکھا گیا ہے. ایک بہت سے ظاہر سی بات ہے، علماء کا سایہ پروردگار ہمارے سروں پر قائم رکھے. یہ کہا گیا کہ خوف کے امام کو مٹا نہ دیا جائے، امام کو ختم نہ کر دیا جائے، نسل امامت مٹ نہیں جائے. ہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ خوف تھا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ جسے بچانا چاہتا ہے شان سے بچاتا ہے. کہ اگر شہادت کسی کو عطا کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے تمام امام جتنے بھی دنیا سے گئے انہوں نے شہادت کا جام ہی نوش فرمایا ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو میدان کربلا سے بھی چوتھے امام کو بچا کے لے آتا ہے، شام سے بچا کے سے بچا کے لے آتا ہے، ہر جگہ بچا کے لے آتا ہے. تو یہ امام کو جو ان کی ولادت کو جو راز رکھا گیا ہے، اور یہ جو پھر غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا پورا سلسلہ جاری ہوا ہے،
ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی پیاری، میرا اپنا نظریہ ہے یہ، اس سے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے میل کھائیں یا نہ کھائیں، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو اپنا نظریہ رکھنے کا حق ہے۔ دنیا سوال کر لیتی ہے نا کہ امام حسین کے قتل کے بعد چوتھے امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا، پانچویں امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا، چھٹے امام نے تلوار کیوں نہیں چلائی، ساتویں کوئی امام، کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے خاکم بدہن ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی امام کمزور یا بزدل ہے، امام اگر تلوار اٹھائیں تو لشکروں کو الٹ دیں، تو آخر کیا وجہ ہے؟ کسی نے انتقام نہیں لیا۔ آخری کو ہم روز آواز دیتے یا سارت الحسین، اے منتقم خون کربلا ہے، اے نطالبو بدم المقتول کربلا، ڈیلی ہم آوازیں دے رہے، تو آخری ہی بدلہ کیوں لے گا؟ تو ایک چھوٹا سا جو میرے ذہن میں اس کا جواب آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چوتھے امام تلوار اٹھاتے اور بدلہ لیتے تو شاید وہ اسی وقت تک کا بدلہ لیتے جب تک ظلم ہوئے ہیں۔ چوتھے امام کے بعد جو ظلم ہوتا اس کا بدلہ کون لیتا؟ تو پھر پانچویں امام اگر بدلہ محدود زمانے تک لیتے، اس لیے کہ اللہ بھی گناہ سوچنے پہ سزا نہیں دیتا ہے، گناہ کرنے پہ سزا دیتا ہے۔ یہ کرم پروردگار ہے کہ وہ اچھا سوچنے پر جزا ضرور دے دیتا ہے مگر برا سوچنے پر سزا نہیں دیتا ہے۔ یہ رحمت پروردگار ہے۔ اگر کوئی امام، چھٹے امام علیہ السلام، ساتویں امام علیہ السلام یا 9ویں 10ویں 11ویں امام علیہ السلام اگر جنگ کرتے اور بدلہ لیتے تو وہ اسی زمانے تک کا لیتے جس زمانے تک وہ محدود ہے، مگر آخری امام جب آئے گا اس کے بعد کوئی زمانہ نہیں رہے گا، امام ہی کی حکومت رہے گی۔ اب امام بھی شاید اللہ نے آخری امام کو اسی لیے پردے میں رکھا کہ جب دنیا ظلم کر کے تھک چکی ہوگی، مظالم ڈھا کے تھک چکی ہوگی اور بالکل دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اب آخری ہاتھی کو بھیجا جائے گا جب وہ اس پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور یہ ہمارا ذہن ہے جسے اتنا پست کر دیا گیا ہے کہ جب ہم امام کے بارے میں آخری کا سوچتے ہیں تو ذہن میں بس یہی آتا ہے کہ وہ آئیں گے تلوار چلائیں گے، وہ آئیں گے قتل کریں گے، آئیں گے لوگوں کو تباہ کریں گے۔ نہیں عزیزو، وہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، اس کی شباہت اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو ملاحظہ فرمائے تو احساس ہوگا جب وہ آئے گا تلوار چلے گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم ہوگا، تلوار ان پہ چلے گی، انہیں دی جائے گی جنہیں سزا دینے کا حق ہے۔ عزیزو، ہر انسان اس نظریے سے امام کو سوچتا ہے کہ وہ آئیں گے تو تلوار چلائیں گے، نعوذ باللہ خاکم فتحین، ایسا نہیں ہے کہ وہ تلوار ہی چلانے کے لیے آئیں گے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا، کہیں خطابت سے، کہیں کتابت سے، کہیں عبادت سے، کہیں جنگ سے، ہر رخ اور ہر پہلو سے امام ان تمام چیزوں پر بحث و مباحثہ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عزیزو، سن 255 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی اور 255 ہجری کے بعد دو صورتیں سامنے نکل کے آتی ہیں۔ پہلی صورت یہ غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کو بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ جی بسم اللہ۔ وہیں آ گئے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ پہ، جزاک اللہ۔ دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں یہاں سے۔ میرا ایک اپنا مزاج یہ ہے، چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ میں ہر وہ چیز بیان کر دیتا ہوں جو تمام علماء نے جس اعتبار سے لکھی ہے تاکہ ہر آدمی اپنے مزاج کے اعتبار سے اسے قبول کر لے۔ مثلا کربلا کے لیے کوئی 30,000 کی تعداد لکھتا ہے، کوئی تعداد لکھتا ہے، اس پہ ہم یہ فکرہ کہہ دیتے ہیں کہ 72 کے مقابلے میں 9 لاکھ تو بڑی بات، 30,000 کا لشکر بھی بہت بڑا ہوا کرتا ہے، لیکن 9 لاکھ بھی علماء نے ثابت کیے ہیں۔ تو جو جس ذہن سے اب آتی ہے بات یہاں پر غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی، یہاں 255 میں امام کی ولادت ہوئی، ولادت کو مخفی رکھنے کا صرف اور صرف ایک مقصد کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے اور جسے اللہ بچانا چاہے۔ آپ کی خدمت میں ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو بالکل اسی حوالے سے بڑی پیاری ایک حدیث ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ علماء کرام کا یہاں مجمع ضرور ہوگا اور وہ سن رہے ہوں گے، اس لیے بڑی پیاری ایک حدیث ہے جسے میں رات پڑھ رہا تھا اور میں نے اسی وقت یہ پڑھنے کے لیے اس کو نوٹ کیا تھا کہ امام حیثیت غیبت میں کیسی ہے، امام جو پردے میں ہے وہ کس طریقے سے، امام جو پردے میں رہتے ہیں ان کے پردے میں رہنے کی حیثیت کیا ہے۔ تو امام نے فرمایا، کاش کہ وہ حدیث مجھے مل جائے، بڑی پیاری حدیث۔
ہاں البتہ میں آپ کو ترجمہ اس کا پیش کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ. ہاں یہ ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَقَالَ انتفاع بِالشَّمْسِ اِذَا غَيَّبَهَا عَنِ الْأَبْصَارِ اللہ السَّحَابِ. اکبر، مجھ سے اللہ اکبر. فائدہ اسی طرح حاصل کیا جاتا ہے جیسے سورج سے حاصل کیا جاتا ہے سبحان اللہ. جب وہ اوٹ میں چھپ جاتا ہے. بے شک. تو امام کی غیبت. سبحان اللہ. اب دوست غیبت علماء نے تحریر کی. ایک کا لفظ کہا گیا غیبت صغریٰ، جی ایک کہا گیا غیبت کبریٰ. جی اب غیبت صغریٰ میں 2 منزلیں ہیں. کچھ نے تحریر کر دیا ہے بہت مختصر نے جی کہ مطلب 5 سال کا عرصہ 255 سے 260 ہجری تک. البتہ غیبت صغریٰ وہ زمانہ کہ جس میں امام اپنے خاص جی صحابیوں سے، جس میں سفرائے امام ہیں، خاص اصحاب سے ملاقات کرتے تھے، جی اسے غیبت صغریٰ کہا گیا ہے، جس کا عرصہ آلموسٹ تقریباً 69 ایئرس ہوتا ہے، یعنی 70 کے قریب وہ پورا عرصہ بنتا ہے. جی اگرچہ 255 سے شمار کیا جائے تو، جی لیکن اگر 260 ہجری میں جب 11ویں امام کی شہادت ہو گئی، جب جی امام آخری امام بظاہر ان کے سر پہ جو ہے وہ امامت کا تاج سجایا گیا بظاہر، اگر اس وقت سے جوڑا جائے تو آپ 69 سے 5 مائنس کر دیں. ان 70 سالوں میں غیبت صغریٰ کا وہ دور رہا ہے کہ جس میں امام مستقل اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے خاص نائب کی حیثیت سے جو مشہور و معروف لوگ ہیں ان سے خط و کتابت بھی کرتے تھے، اہم ملاقاتیں بھی کرتے تھے، مسائل بھی بیان کرتے تھے. جی اور بعض لوگ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف یاب بھی ہوا کرتے تھے. بے شک. اب وہی چیز ہے کہ اس غیبت صغریٰ یا تو 65 یا 60 سوری ہاں 69 یا جی 65 جی 65 یہی اگر 255 یا 64 یعنی ہاں وہی 65 64 سال. جی بالکل. ہاں 65-64 سال. اگر 255 سے شمار کریں گے تو اس میں 5 سال آپ اور بڑھا لیں گے. جی اگر امام حسن علیہ السلام کے شہادت سے شمار کریں گے جی تو وہ 64-65 بیٹھتا ہے، ورنہ 5 سال آپ اس میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. غیبت کبریٰ کے جو زمانے کا آغاز ہوا ہے وہ ہوا ہے 329 ہجری میں، یعنی 329 قمری سے شروع ہوا. اور اس سلسلہ آن حضرت کا غیبت کا ظہور آج تک جاری و ساری ہے. اور پیغمبر اکرم اور ائمہ علیہ السلام کی متعدد روایت کے ذریعے ان دونوں غیبتوں کی یک بعد دیگر ہمیں خبر دی گئی ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت پیش کرتا ہوں. جی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا للقائم غیبتان احداہما طویلۃ والاخری قصیرۃ. امام قائم کے لیے 2 غیبت واقع ہوں گی جس میں سے ایک طولانی ہوگی جبکہ دوسری مختصر ہوگی. پہلی غیبت میں اب یہ پورا ہے فالاولی یعلم بمکانہ فی خاصۃ من شیعتہ والاخری لا یعلم بمکانہ فی الا خاصۃ موالیۃ فی دینہ. پہلی غیبت میں ان کے خاص شیعہ ان کے مکان سے آشنا ہوں گے، جبکہ دوسری غیبت کے دوران دوستداران دینی ہی ان کی جائے قرار سے واقف ہوں گے، جائے قرار سے واقف ہوں گے. یہاں نہ ملاقات کا کوئی سوال اور نہ دیگر چیزوں کا کوئی مسئلہ ہے. اور ایک اور امام کی روایت ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. امام نے فرمایا ہے کہ 2 غیبتوں، جس طرح 2 غیبتیں ہوں گی، غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ. یہ پورا خلاصہ سیم ہی ہے، مگر آگے چل کے جو یہ جملے کہا گیا کہ حضرت صاحب الامر کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی جن میں سے ایک اتنی طولانی ہوگی کہ بعض لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ خاکم بدہن، امام کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، انا صاحب حاضر الامر غیبتین احداہما تطول حتی یقول بعضهم ماتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ترجمہ کر کہ امام کا فکرہ ہے، ظاہر سی بات ہے کیا سامعین اور ناظرین پہنچانا. فرمایا یہ غیبت کبریٰ اتنی طولانی ہوگی کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ امام دنیا سے رخصت جی بالکل ہے. بات کر صحابہ حتی لا یبقى علی امرہی من اصحابہ الا نفر یسیر لا یطلع علی موضع احد. بعض کہیں گے کہ وہ
بعضهم قتلا، بعض کہیں گے کہ انہیں شہید قتل کیا کر گیا۔ دیا جی گیا، جی شہید کر دیا گیا ہے۔ جی بعض کہیں گے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں یہاں تک کہ ان کے اصحاب میں سے بہت ہی کم افراد باقی بچیں گے اس دور میں، جی سوائے ان کے مخصوص خدمت گزاروں کے کہ کوئی ان کے قرار گاہ سے واقف نہیں ہوگا۔ اللہ یعنی یہ جو غیبت کبریٰ ہے عزیزو، یہ غیبت کبریٰ جس زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں بخدا، میں نے پھر کہا میں کبھی اپنے نظریات بیان نہیں کرتا، لیکن میں ایک چھوٹی سی پھر آپ کی خدمت میں بات عرض کروں۔ بسم اللہ۔ آپ نے تمام علوم سے سنا ہے جی پل صراط ہوگا، پل صراط ہوگا، بال سے باریک پل ہوگا، یہ کیا ہے پل صراط؟ اس کی لاتعداد وضاحتیں کی گئی ہیں، جی لیکن حقیقتاً ایک آپ کی نظر کو یہ جو زمانہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ زمانہ جس زمانے میں ہم اپنے امام کی غیر موجودگی میں بظاہر ان کی غیبت میں ہم جی رہے ہیں، ان کی نظر کرم ہم پہ ہیں، یہ حقیقت ہے، جی مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ ان کی غیبت میں اس وقت اپنے ایمان پر قائم رہنا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ زمانہ ہے، پل صراط یہ بال سے باریک ایسا زمانہ ہے کہ ہلکا سا عقیدتاً یا عملاً اگر ہم ٹگمگائے تو ہم جی یا تو جہنم میں گریں گے یا جنت میں گریں گے۔ بے شک یہ بے شک۔ ایسا راستہ امام کی غیبت میں جی رہے، غیبت کبریٰ میں جی رہے۔ اس غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی آپ جانتے ہیں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ جی سب سے بڑی، کتنی معروف زمانہ یہ حدیث ہے، من مات ولم یعرف جی امام زمانہ مات میتۃ ماتم۔ جاہلیہ۔ جی بالکل۔ یہی جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے کے بغیر وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے۔ جی لفظ ہی پہ نہیں جانا ہے، زمانے ہی سے مراد ہے اپنے زمانے کے امام۔ ہمارا عقیدہ پہلے امام پہ بھی ہے، دوسرے پہ بھی ہے، تیسرے پہ بھی ہے، چوتھے پہ بھی ہے، مگر سب سے زیادہ جو ہمیں ترجیح دی گئی ہے اور ہمیں تنقید کی گئی ہے، وہ ہم سے کہا ہی یہ گیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانے جو اس وقت موجود ہے۔ ہم کتنا اپنے زمانے امام کو پہچانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہمارا امام ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا آخری امام ہم سے کہہ رہا ہے ان مولانا صاحب الزمان وقت الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، ظہور میں تعجیل بے کے شک لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اسی میں تمہارے لیے آسانیاں ہے۔ بے یہ شک۔ امام کا فکرہ ہے، جی میرا نہیں۔ امام بے شک۔ ہیں ذمہ داری بتا غیبت کبریٰ میں ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے آنے کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ دعا کریں۔ جی اور بے آپ شک۔ دیں گے کالا میں اب ذمہ داری غیبت کبریٰ، غیبت کبریٰ میں ہم چیز رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ، اگر واقعی ہمیں یقین ہوتا کہ ہمارا امام ہمارے شہر جہاں سے قریب، تو اللہ جانے کہ ہم کتنے بلند مرتبے پہ ہوتے، لیکن ہمارے یہاں، اور میں اکثر یہ فکرہ کہتا ہوں جب یہاں مجلس پڑھتا ہوں یا کئی تقریر ہوتی ہے، اور ابھی ایک پروگرام ہے آج منکر قرآن کے حوالے سے، اس میں بھی جی جانا ہے، جی آپ کی خدمت عرض کروں ایک فکرہ، صرف اور صرف ایک فکرہ اکثر میں اپنے خطابت کے دوران یہ کہتا ہوں کہ میں اور آپ، ہم اور آپ برابر ہی ہیں۔ اگر ہم بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عملی جامہ ہم نے کہیں، بس اس دعا سے ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں پروردگار اس بیان پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین، الہی آمین۔ عطا فرمائے۔ ذمہ داری ہے، قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انتظروا الفرج وَالْأَتَيَأْسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سبحان انتظار اللہ، الفرج۔ سبحان اللہ۔ بے لوگ شک۔ ظہور کا انتظار کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جی کیونکہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل جو ہے وہ ظہور کا انتظار ہے۔ بے شک۔ عزیزو اس حدیث سے بات اور سمجھ میں آئی کہ جو ظہور امام کا انتظار نہیں کرتا ہے یا وہ منکر ہو جاتا ہے، جیسے کہ پہلے حدیث میں آئی، وہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے، اور قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔
امام جعفر صادق ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ 2 حدیث اور بیان مکمل. ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ قال امام جعفر صادق علیہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام اعرف امامک فانک اذا عرفته لم یضرک تقدم هذا الامر او تاخره. اپنے امام کی معرفت حاصل کرو. اگر تم ان کی معرفت رکھتے ہو تو اس امر ظہور کا جلد ہونا یا تاخیر ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، اگرچہ کہ تم یقین ہو اپنے امام پر. اب آپ اندازہ لگائیں ذمہ داری کیا ہے. ایک حدیث اور آخر میں ہم اپنی ذمہ داری کیا ہے کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم، جہاد، یہ ہماری خیبت امام میں ذمہ داری ہے. نہیں عزیزو، یہ ذمہ داری تو رسول کے زمانے سے ہم پہ عائد ہے، یہ تو ہے ہی ذمہ داری، یہ تو ہم رکھنی ہی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پہ تو بحث و مباحثہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ذمہ داری، روزہ رکھنا ذمہ داری، حج کرنا، یہ تو ذمہ داری آلریڈی ہے ہی. یہ ذمہ داری نہیں ہے بھائی. ایک آدمی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے تو گورنمنٹ جاب وہ کر ہی رہا ہے. مثلا ایک آدمی مسلمان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کرے ہی گا. جاب کر رہا ہے تو جاب کرے گا. اس جاب کو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری کو سنیں آپ خود. آخری امام نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِنْ مَحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كَرَاهِيَتِنَا وَسَخَطِنَا. سب کو ایسے اعمال انجام دینے چاہیے جو اسے ہماری محبت سے نزدیک کر دے اور ہماری ناپسندگی اور ناراضگی کا سبب بنے. ہماری غیبت کبریٰ میں ذمہ داری یہی ہے عزیزو کہ ہم وہ کام، وہ ارکان، وہ کار، وہ ذمہ داریاں ادا کرے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی بنیاد پہ ظہور امام میں تاخیر ہو رہی ہو. عزیزو، امام ولادت، امام کے اسرار پوشیدگی ولادت، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، امام اتنا بڑا پروردگار میدان سے انتظام. ایک جی قبلہ 1 منٹ کا ٹائم بچا ہے تو انشاءاللہ 1 منٹ. ہماری بات مختلف، ہم دعا گو ہیں بارگاہ الہی میں کہ پروردگار ہماری اس کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار کہ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اپنے امام کے فرامین پر عمل کر سکیں. آخر میں پھر آپ کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ سلامت رکھے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. التماس دعا. جی قبلہ علیکم السلام. جی قبلہ ہم بھی آپ کے ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں. نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز ناظرین کے لیے میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں تاکہ فیض یاب ہوتے رہیں، مولا کے حفظ و امان میں رہیں. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ، فی امان اللہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب. نہایت ہی اچھی گفتگو فرمائی اور مہم نکات پہ اشارہ فرمایا جو کہ زیادہ تر تاریخی گفتگو تھی اور آخر میں کچھ حدیث پر بھی گفتگو ہوئی جو کہ مفید تھی. اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے کہ اس دور میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس ذمہ داریوں کو ہمیں بہتر طریقے سے نبھانا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز لیکن زیادہ سے زیادہ امام کی ظہور کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، چونکہ دعا جو ہے وہ عبد اور اللہ کے درمیان ایک بہترین واسطہ ہے اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.